رمضان کے اندر طاقت آپ کی تہجد سے کم آئے گی، رمضان کے اندر طاقت آپ کے قرآن کی تلاوت سے، میں بڑی وضاحت سے کہتا ہوں، کم آئے گی، آپ کے استغفار سے کم آئے گی، میں رمضان کے اندر طاقت آپ کے درود پڑھنے سے بھی کم آئے گی، تلاوت کرنے سے بھی کم آئے گی، ذکر و اذکار کرنے سے بھی کم آئے گی۔ اگر طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں رمضان کے اندر تو طاقت آئے گی گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ۔ اگر گناہ چھوٹے نہیں قرآن کی تلاوت کا فائدہ نہیں، اگر گناہ چھوٹے نہیں سحری کا فائدہ نہیں، اگر گناہ چھوٹے نہیں تو پھر کیا وہ درود شریف کا فائدہ نہیں، اگر گناہ چھوٹے نہیں ذکر و اذکار کا فائدہ نہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر یہ بندہ روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی کرے، یہ بندہ روزہ بھی رکھے جھوٹا کردار بھی اپنائے، یہ بندہ روزہ بھی رکھے اور جھوٹ والے کردار کو بھی نہ چھوڑے، ليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر تجھے گناہ کو چھوڑنا ہے، کیوں چھوڑنا ہے؟ اس لیے گناہ کی 4 نحوستیں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی نحوست گناہ کی، جب گناہ انسان کرتا ہے اللہ رب الجلال نے اس کو خریدا ہوا ہے اور خریدے ہوئے انسان کو یہ کہا کہ تم نے نافرمانی نہیں کرنی ہے، باقی جو مرضی کر۔ جب یہ اسی شرط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پہلا کام اس کے اوپر یہ ہوتا ہے گناہ کی نحوست میں کہ اپنے محسن کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ محسن اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، جب اللہ سے بڑا محسن کوئی نہیں تو گناہ کرنے کے ساتھ محسن کی ناشکری ہوتی ہے۔ یہ پہلا وبال گناہ کا۔ دوسرا وبال گناہ کا یہ آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ۔ اگر یہ بندہ توبہ استغفار کرے نقطے مٹ جاتے ہیں، دل پھر سفید ہو جاتا ہے، لیکن یہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، استغفار کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لہذا اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے کالا ہوتے ہوتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی سیاہی ایک نقطہ لگے، دل پہ زنگ لگے اور سارا دل کالا ہو جائے، یہ گناہ کی دوسری نحوست ہے۔ تیسری نحوست گناہ کی، جس وقت انسان اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر گناہ کی تیسری نحوست آتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ بارشیں روک دیتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں اور بارشوں کی رک جانا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ چوتھی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر مہلک اور موذی قسم کی مرضیں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر انسان کی موسم کی ناشکری، دوسرے نمبر پر دل پہ سیاہ نقطہ لگ جانا، تیسرے نمبر پر انسان کا اللہ سے برگشتہ ہو کر پھر کیا وہ اس کے اوپر بیماریوں کا طاری ہو جانا اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا غم ہو جانا، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اور جس وقت انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، گناہوں سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں بندے تیرے میرے پاس آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تو استغفار کر۔ استغفار کے لیے رمضان کی یہ راتیں، استغفار کے لیے رمضان کی یہ سحری، استغفار کے لیے رمضان کی یہ ساتیں، 2 ساتوں میں 2 عمل ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے گناہوں کو اس طرح جلائیں گے جس طرح اس کی لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ پہلا وقت سحری کا، اس وقت تہجد پڑھنے کے بعد اگر ہم استغفار کی ایک تسبیح کر لیں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والا لمحہ روحانی ترقی میں ہوتا تھا۔ اس روحانی ترقی کے باوجود، گناہوں کے نہ ہونے کے باوجود اور بالکل گناہوں کے دامن میں ایک ذرا بھی نہ ہونے کے باوجود آقا فرماتے ہیں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ 100 دفعہ استغفار۔ غیر رمضان میں اما عائشہ کہتی ہیں غیر رمضان میں 100 دفعہ کا استغفار کا معمول ہے اور رمضان کے اندر آقا کی استغفار شمار نہیں ہوتی، آقا کی تہجد شمار نہیں ہوتی، آقا کی تلاوت شمار نہیں ہوتی۔ تو پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر تہجد کی نماز ہر ایک اگر یہ ارادہ کر دے کہ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے سارے ہیں، اگر 5 منٹ پہلے اٹھ جائے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائے اور اٹھ کر ہر آدمی تہجد کی کوشش کر لے، 1 مہینہ تہجد یہ پڑھے گا، 11 مہینے توفیق اللہ عطا کر دے گا۔ 1 مہینہ یہ پڑھ لے اس ارادے کے ساتھ کہ میں تہجد کی عادت بناتا ہوں، تہجد کی نماز کے بعد مرضی ہے سحری کھائیں، سحری کھانے کے بعد اذان ہوگی، اذان سے نماز تک آپ کو آدھا گھنٹہ ملے گا، اس آدھے پونے گھنٹے میں
کسی ہو، 2 تسبیحیں ہوں، استغفار کی ضرور کر لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں. یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ لیں. یا 5واں کلمہ استغفار کا پڑھ لیں. جو مرضی آپ کی استغفار کے کسی سیدھے میں 100 دفعہ 200 دفعہ، بلکہ میں اپنے بزرگ کا معمول بتاتا ہوں. ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کفر کے لشکر کو، سب سے پہلے اسلامی جس لشکر کے ساتھ شکست دی تھی، وہ لشکر ابو جہل کا لشکر تھا جس کو شکست دی تھی محمد الرسول اللہ کے بدر کے لشکر کے ساتھ. فرماتی ہیں اکابر جس طرح کافروں کے لشکر کو مسلمانوں کے 313 کے بدر والے لشکر کے ساتھ اللہ نے شکست دی، تو اللہ نے اس 313 کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب بھی یہ 313 کا عدد آئے گا شیطانی طاقتیں مغلوب ہو جائیں گی. اس لیے میرے اکابر میرے اساتذہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ یہ معمول بنائیں، روزانہ 313 دفعہ استغفار کریں، 313 دفعہ استغفار کریں. جو آدمی 313 دفعہ استغفار کا معمول بنا لیتا ہے اس پر شیطان اور نفس حاوی نہیں ہو سکتا. 313 دفعہ روزانہ استغفار. رمضان میں ہم یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ انشاءاللہ سحری میں ہو دن کو 313 دفعہ ہم استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے. استغفار کی کثرت یہ دوسرا معمول ہو عام رمضان میں. میں اس لیے عرض کرتا ہوں 26 روزے باقی ہیں. ان 26 روزوں میں جس نے پابندی کے ساتھ یہ 4 کام کر لیے، پہلا تہجد کی نماز کی پابندی، دوسرا استغفار کی کثرت، اور 313 دفعہ ہو جائے تو بہت بہتر. دن کو چلتے پھرتے یا بیٹھ کر درود شریف کی کثرت اور